أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز اساتذہ کرام، اسکول ہاضہ، عزیز طلباء اور دور و نزدیک سے سماعت کرنے والے اور دیکھنے والے بھائیوں، نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان بڑا عظیم اور عظیم ذات کا ہے۔ اس ہستی کا تذکرہ آج کرنا چاہتا ہوں جو اخلاق کے استاد کہلاتے ہیں۔ اخلاق انہوں نے سکھایا اور اخلاق پر چل کے انہوں نے دکھایا دنیا والوں کو، اور تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی شاہد ہے۔ تو آج میں قرآن پاک کا مختصر ترین ایک حصہ بیان کر کے حسب استطاعت اس کی تشریح کی کوشش کروں گا۔ مدعا اخلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیلہ کے بارے میں قرآن میں تذکرہ کیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ اماں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ ہمیں بتانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، کیا تو نے قرآن نہیں دیکھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ علماء کرام الحمدللہ فرماتے رہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کا راز، اس جہاں اور اس جہاں میں شادمانی کا راز اور سبب سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ عرب میں جب نبوت کا چرچا عام ہوا، آپ نے تعلیم دینی شروع کی، آپ نے وحدانیت کا پرچار برملا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دن بدن ہر روز مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور کفاروں کی تعداد گھٹنے لگی۔ کافر کم ہوتے گئے، مسلمان زیادہ ہوتے گئے۔ یہ ثمر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا۔ تو جب آپ نے حق کی دعوت دینا شروع کی تو وہ دعوت بڑی تاثیر والی تھی۔ کیوں؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو خود کر کے دکھایا. آپ نے بات وہی کی جو خود جس پر عمل پیرا ہوئے. اور اس کی مختصر مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو لاتی ہے اور آ کر سرکار کی محفل میں یوں فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کے لیے دعا فرمانا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ گڑ کھانے کا عادی ہے، یہ گڑ کھاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہے بچے بعض چینی کے شوقین ہوتے ہیں، کوئی مٹی کھاتے ہیں. تو اس بڑھیا نے دعا کے لیے استدعا کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا فرمانا، یہ گڑ کھانا چھوڑ دے. بڑی ضروری بات ہے، اس لیے توجہ بھی بہت ضروری ہے. بچوں توجہ سے میری بات سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس بچے کو نصیحت کرنے کے بڑھیا کو کہا کہ اماں جی اس کو لے جائیے اور کل پھر اسے لے آئیے. بڑھیا لے گئی اور دوبارہ کل واپس آئی اور اپنے بچے کو ساتھ لائی. اور جو ہی آئی اور بچے کو ساتھ لایا تو سرکار دو عالم نے فرمایا بچے گڑ کھانا چھوڑ دو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے. بہرحال آپ نے اس بچے کو نصیحت بھی کی، دعا بھی کی. بڑھیا حیران ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتنی سی تو بات تھی، یہی بات تو کل بھی آپ مجھے کہہ سکتے تھے. اس کا کیا سبب کہ کل آپ نے کچھ نہ بتایا، ہمیں بھیج دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جاؤں، آپ نے فرمایا میں نے کل خود گڑ کھایا تھا، میں اس کو کیسے منع کرتا، لہذا میں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے. آج میں گڑ کھا کے نہیں آیا ہوں. لہذا اس بچے پر اس بات کا اثر ہوا، نصیحت ہوا. کیوں؟ عمل علامہ اقبال نے فرمایا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے کام بنتا ہے، عمل کرے گا آدمی. بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خدایا ان باتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرما. حضور کے اخلاق کے بارے میں مرشد عظیم حضرت قاضی عبد الدائم رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ صدریہ کے وارث نے اپنی مکتوبات میں حضور کی سیرت بیان کی، بلکہ ایک کتاب بھی لکھی انشاءاللہ درجہ بدرجہ. اس کتاب سے بھی آشنائی آپ کو آشنا کروں گا. آپ نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا صحیح مفہوم تو کوئی اندازہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ چند الفاظ میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، دشوار ہے. اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمتیں فرمائے اور عائشہ صدیقہ کے مقدس روح پر کہ انہوں نے 2 لفظوں میں یہ مسئلہ حل کر دیا اور فرمایا کان خلقہ القرآن. رسول اللہ کا خلق قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے. یعنی قرآن کریم نے جن اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے ان کا مجسم نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا قرآن میں میرے نبی نے کر دکھایا اس جہان میں.
اور ایسا کر دکھایا کہ وہ قرآن کی زینت بھی بنا، تاریخ اسلام کی زینت بھی بنا، اور تاریخ اسلام میں میرے نبی، آپ کے نبی، اللہ کے پیارے اور مخلوق کے دلارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بے مثال ہیں۔ آئیے قرآن کریم کے اخلاقی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ قارئین کرام، اگر خدا نہ خواستہ، توجہ کرو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص آپ کو دکھ پہنچائے اور برا سلوک کرے تو اس کے جواب میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں، سامعین کرام، زندگی کے ہر قدم کا سبق اسلام میں موجود ہے، میری نبی کی سیرت میں درج ہے، رقم ہے۔ مرشد عظیم حضرت قاضی عبد الدائم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص آپ کو دکھ پہنچائے تو اور برا سلوک کرے تو اس کے جواب میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تو اجازت نہیں دیتا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اسلامی قانون اور انصاف اور عدل کے قاعدے اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے کا اختیار دیتا ہے اور اجازت بھی دیتا ہے، اور اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن آگے ہی مزید قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے تو یہ باتیں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں درگزر کا سبق دیا ہے، قرآن نے بھی دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں معاف کرنے کا فرمایا ہے۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر آپ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برا سلوک کرنے والے سے درگزر کرنا ہوگا اور اسے معاف کر دیجئے۔ درگزر اس لیے کرنا ہوگا، اگر درگزر آپ کریں گے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، آپ کے رب کا محبوب آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خلق عظیم کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین آباء و اجداد کو بخش دے، قیامت تک آنے والی اللہ کی مخلوق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دے، ہمارے اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے کنڈی گاؤں والے تمام مرحومین کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں سیرت محمدی سے آشنائی نصیب فرمائے، اور آشنا ہو کر اس پر چل کے دکھانا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ